تمام جنات اولین اور آخرین کسی میدان میں جمع ہو جاوے اور اللہ پاک سے اپنی ضرورتیں مانگتے چلے جاوے اور جتنا مانگا ہے اس سے دگنا اللہ انسانوں کو دیتا چلا جاوے، خدا پاک کی قسم اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈالی جاتی ہے اور اس کے کنارے پر پانی لگ جاتا ہے، اتنا سمندر کا پانی تو کم ہو سکتا ہے، خدا پاک کی قسم اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ ہم مانگنے سے گھبراوے نہیں، لامحدود خزانے کا مالک ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ صحابہ کرام نے محنت کرتے کرتے اپنی زندگی کے یقین کو بنایا ہے اور کامیابی اللہ کے احکامات میں ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، ان کا یقین بنتا چلا گیا اور عملی زندگی بنتی چلی گئی اور قیامت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار کی جماعت جو قیامت تک ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جیسے اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا ان پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سند عطا فرمائی کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا اجتماع میں شرکت کرنا اور دینی مجالس کے اندر بیٹھنا، ہم عزائم کریں، اپنی زندگی میں توبہ کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگے اور نیت اور عزائم کے ساتھ آج سے اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزاریں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا انجا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے، بسترے اٹھواتے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک ملک سے دوسرے ملک، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں کے اندر پورے سمندر کو کوزے میں بھر دیا اور آپ نے ہم تمام کو سبق سکھلاتے ہوئے اتنی بات فرمائی، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، آپ قرآن لے کر آئے، آپ اللہ کے احکامات لے کر آئے، آپ اپنی سنتیں انسانوں کو بتلا کر گئے، جو کچھ لے کر آئے یہ تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ ہمارا آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں والی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بن جاوے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر عمل میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تو دنیا میں نفع ہے، دنیا میں برکتیں ہیں، دنیا میں محبتیں ہیں، دنیا کے اندر چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں ہیں۔ ہر آدمی دنیا میں یہ چاہتا ہے اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ارے بولے سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون چاہتا ہے برکتیں آوے؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ اب اس کی آسان شکل اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ مجمع ایمان کو قبول کر لے اور تقوی والی زندگی کو اختیار کر لے تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ برکتیں تو اللہ کی طرف سے آ رہی، برکتیں دکان میں نہیں، برکتیں زیادہ محنت کرنے میں نہیں، برکتیں بیرون جا کر کمانے میں نہیں، برکتیں دنیا کے پلاننگ کے اندر نہیں۔ اللہ پاک نے لا ریب فیہ، پہلی وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اب اس میں جتنے وعدے فرمائے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے یقینی ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ پاک زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دے، اللہ پاک زمین آسمان کی برکتوں کے خزانے دے دے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستی والے اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی برکتیں کا دروازہ کھول دیں۔ جابر بن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے اندر ہے اور صحابہ کرام بھی موجود ہے اور بھوک کا عالم ہے، اور ہر صحابی نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے، حالات ایسے آ گئے کہ بھوک کا ماحول بن گیا، کھانے کے کوئی انتظام نہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو پوچھا کیا کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، 3-4 آدمی کھا لے ہوئے اتنا کھانا موجود ہے، ایک بکری کا بچہ ہے اور چند سیر جو ہے۔ جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ تو بکری کے بچے کو ذبح کر کے سالن تیار کر اور جو کی روٹی تیار کر، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر لاتا ہوں۔ آپ کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ جابر ابن عبداللہ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ 3-4 ساتھیوں کو جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ نے اعلان کر دیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 700 کا مجمع ہے، آپ نے 700 کے مجمع کے درمیان میں اعلان کر دیا چلو سب کے سب جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت ہے۔ حالانکہ کھانا کتنا آدمی کا بنا ہے؟ 3-4، اور دعوت کتنے کو دی گئی؟ 700 آدمی۔ جابر ابن عبداللہ جلدی سے گھر گئے اور گھر جا کر یوں کہا اپنی بیوی سے کہ میں نے تو دعوت دے دی اور تو نے یہ کہا کہ 3-4 آدمی کے بقدر کھانا موجود ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 آدمی کے مجمع کو دعوت دے دی، اب کیا ہوگا؟ لیکن صحابہ کرام کو یقین ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ نے حالات بتلا دیے کہ کھانا 3-4 آدمی کا ہے؟ میں نے ہاں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر یوں کہا آپ کے ساتھ 3-4 آدمی کو جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت۔ بیوی کو یقین ہو گئے، بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے حالات بتلا دیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی، اب اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے کہا
کہ آگ سے ہنڈیا کو نیچے نہ اتارنا اور تنور سے روٹی کو مت نکالنا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا قافلہ جابر بن عبداللہ کے گھر پہنچا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سالن نکالا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں نکالی اور باری باری کھلاتے چلے گئے، لوگ کھاتے چلے گئے اور مجمع بیٹھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 700 آدمیوں نے کھانا کھا لیا۔ 3-4 آدمی کا کھانا 700 آدمی نے کھانا کھا لیا، اور کھانا ہنڈیا میں بچا ہوا ہے اور تندور میں روٹی موجود ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ اور ان کے گھر والوں سے کہا، یہ تم کو تمہارا کھانا مبارک ہے، ہم کو ہمارے اللہ نے کھلایا۔ برکتیں تو اللہ کی طرف سے آئی، اور برکتوں کا دروازہ اور برکتوں کے لیے جو سبب اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں برکت کا کوئی معنی نہیں، برکت تو برتنے کی چیز ہے۔ ارے بولو برکت کا کوئی معنی ہو سکتا ہے؟ بھائی برکت کا معنی برکت، لیکن برکتیں کیسے آئے اور برکتوں کا استحصال کیسے ہو؟ اور برکتیں وہ تو برتنے کے بعد جب آدمی ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آتی۔ یہ یقینی سبب ہے۔ انسان دکان پر محنت کرے، ملازمت پر محنت کرے، کھیت پر محنت کرے، مزدوری پر محنت کرے اور اس پر روزی ملتی ہے، یہ انسانوں کا تجربہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ لیکن نماز پر مسئلے حل ہوں گے، تقوی پر روزی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، رمضان کے روزے پر اللہ تقوی عطا فرمائیں گے، صلہ رحمی کرنے پر اللہ پاک عمر میں اور مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اور دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ان تمام وعدوں کا یقین ہماری زندگی میں آ جائے، یہ اس کی محنت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے، باہر سے کسی نے آ کر خبر دی، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے اور ہوا چل رہی ہے اور مکانات کچے ہیں، آپ کا مکان بھی جل گیا، آپ جلدی سے جاؤ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور باہر سے خبر دینے والے باہر کے حالات کی خبر دے رہا ہے، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر کہنے لگے، میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ دوسرا آدمی آیا، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے، آپ جلدی سے جائیے، میرے محلے میں میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی۔ تیسرے آدمی نے آ کر خبر دی، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ چوتھا آدمی آیا، آ کر اس نے یوں کہا کہ محلے میں آگ لگی تھی اور آگ لگتے لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی۔ آپ کے کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہیں اور وہ پہلے 3 خبر لے کر آنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اور کسی ایک نے پوچھا کہ کوئی دوربین نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، اور آپ کو بیٹھ کر اتنا یقین ہو گیا کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، قیامت تک ہم تمام کو یقین کا سبق سکھلانے کے لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو آدمی صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت
अलैका तवक्कल, ये मुख्तसर सी दुआ है। जो इस दुआ को सुबह के वक्त में पढ़ेगा, शाम तक तमाम हवादिस से, तमाम आफतों से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। और जो शाम के वक्त में पढ़ेगा, सुबह तक तमाम आफतों से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। मैं जब सुबह घर से निकला, मैं इस दुआ को पढ़कर निकला था। अब मेरे को यकीन है सारी दुनिया की आंखें गलत देख सकती है, सारी दुनिया की जुबानें गलत बोल सकती है, मेरे नबी की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन कि आपने जो कुछ इरशाद फरमा दिया है वो पत्थर पर लकीर है। कुरान पाक ने जो कुछ फरमा दिया है वो पत्थर पर लकीर है। सारी दुनिया जितनी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जावे और जितनी ही दुनिया तरक्की कर लेवे, लेकिन कुरान पाक की आयत कभी भी गलत ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक्ति गुंजाइश नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक जगह बतलाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाएगा और सदके के माल को बढ़ाएगा। हमें नजर क्या आता है? सूद के जरिए से माल बढ़ता हुआ नजर आता है और सदके के जरिए से माल कम होता हुआ नजर आता है। ये इंसानों की नजर है और अल्लाह उसके रसूल की खबर ये है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, हम सूद को मिटाएंगे और सदके को बोलो बढ़ाएंगे। एक आदमी की जेब में 1000 रुपये है, उसने किसी को सूद पर 1000 रुपये दिए और ये कहा कि महीने के बाद 10% में इंटरेस्ट लूंगा। महीना पूरा हुआ, 1000 के 10% का माना 100 रुपये, अब उसने 1100 रुपये वापस दिए। बोलो माल बढ़ा के कम हुआ, माल बढ़ गया। एक आदमी की जेब में 1000 रुपये है और उसने 100 रुपये सदका दिया किसी गरीब, बेवा, मिस्कीन, यतीम। अब उसकी जेब में 900 रुपये रहे, माल कम हुआ तो बढ़ गया? अरे बोलो कम हो गया। और कुरान में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा, हम सूद को मिटाएंगे और सदके को बढ़ाएंगे। हमारी नजर ये देखेगी और अल्लाह उसके रसूल की खबर ये कहेगी, हम सूद को मिटाएंगे, हम सदके को बढ़ाएंगे। अब बोलो नजर पर यकीन करेंगे या खबर पर यकीन करेंगे? अरे बोलो, हमारी नजर कितनी धोखेबाज है मैं आपको बतलाऊं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन आई है और हम उस ट्रेन के अंदर बैठे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी एक ट्रेन खड़ी थी, वो चलने लगी। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 जिस गाड़ी में बैठे हैं वो गाड़ी खड़ी है, अहमदाबाद के स्टेशन पर खड़ी है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जो गाड़ी आई है वो चलना शुरू कर दिया। हमको क्या लगता है? अरे बोलो, हमारी गाड़ी चलने लगी, हालांकि हमारी गाड़ी रुकी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जिस गाड़ी में हम बैठे हैं वो गाड़ी अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो गाड़ी खड़ी थी वो चलने लगी। थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही है। ये धोखा कब खुलेगा? जब वो निकल जाएगी। आखिरी डिब्बा गाल का जब निकल गया तो हमारा धोखा खुल गया कि भाई हमारी गाड़ी तो रुकी हुई है। अरे बोलो ऐसा होता है? अहमदाबाद में ऐसा होता है, हमारे सूरत में ऐसा होता है, आपके अहमदाबाद में ऐसा होता है? ऐसे ही ये धोखा अल्लाह पाक
پاک نے قرآن پاک کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر فرما دیا ہم سود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ ایک بزرگ نے کہا سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، 10 سال، آخری مدت 40 سال کے اندر اندر اللہ پاک اس کے پورے مال کو ختم کر دے گا۔ اور صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے کئی جگہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال کا بدل عطا فرماتا۔ لیکن ہم کو دھوکہ لگ گیا، جیسے ٹرین کا دھوکہ لگ گیا۔ ایک مثال میں آپ کو دو دوست ہیں، دونوں کی عمر 18 سال کی ہے، دونوں کا وزن 40 کلو ہے۔ ایک دوست انگلینڈ گیا مثلا، اور اس نے سوچا کہ میں 2-5 سال کما کے آؤں گا۔ 2 سال کے بعد انگلینڈ جانے والے دوست نے اپنے احمد آباد کے دوست کو اطلاع دی کہ میں بمبئی ایئرپورٹ پر آ رہا ہوں، تو میرے کو لینے کے لیے آ جا۔ یہ گیا تب 18 سال کا تھا، اور 2 سال کے بعد جب آیا تو دونوں کی عمر کتنی ہو گئی؟ 20 سال۔ دونوں کا وزن کتنا تھا؟ 40 کلو۔ اب یہ احمد آباد کا دوست بمبئی ایئرپورٹ پر لینے کے لیے گئے۔ اب ماشاءاللہ اس کا دوست آیا، لیکن وزن بھی بڑھ گیا، تندرستی بھی ہو گئی، اب وہ ہوا وہاں کی راس آ گئی، اور اس کا جسم تھوڑا سا موٹا ہو گیا، بجائے 40 کلو کے مثلا 60 کلو وزن ہو گئے۔ اب دونوں نے ملاقات کی، معانقہ کیا، اور یہ احمد آباد کا دوست اس کو کہنے لگا ماشاءاللہ انگلینڈ کی آب و ہوا تیرے کو راس آ گئی، تیرا وزن بڑھ گیا، تیری تندرستی بڑھ گئی۔ اب وہ رونے لگا، انگلینڈ سے آنے والا دوست رونے لگا۔ اس نے کہا بھائی صاحب میں نے تیرے کو کوئی برا بنا تو نہیں کہا، تیرا وزن بڑھ گیا، تیری تندرستی بڑھ گئی، اور ماشاءاللہ تیرے وہاں کی آب و ہوا راس آ گئی۔ اس نے اس کو یوں کہا کہ بھائی صاحب ایسی بات نہیں، جس کو تو تندرستی سمجھتا ہے وہ تندرستی نہیں ہے۔ ایک ہاتھی پگا کی بیماری ہو جاتی ہے جس سے بدن پھولنے لگتا ہے اور پیر موٹے ہو جاتے ہیں ہاتھی کی طرح، یہ میرے کو بیماری لگ گئی ہے، میرے کو تندرستی نہیں ہے، یہ میرا وزن کا بڑھ جانا اور میری بوڑھی کا بڑھ جانا یہ تندرستی نہیں ہے بلکہ یہ بیماری ہے۔ لیکن دور سے آدمی کو کیا لگتا ہے؟ بولو، یہ تندرستی۔ ایسے ہی فرمایا کہ جس آدمی کو 1 کی 2 دکان، 2 کی 4، 4 کی 8، 8 کی 16، 1 ٹرک کی 2 ٹرک، 2 کی 4، 4 کی 8، اور سودی نظام چلانے کی برکت سے اگر اس کو نظر آتا ہے تو یہ تندرستی نہیں ہے بلکہ یہ تو بیماری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ تم نے سودی کاروبار کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بہت مالدار تھے اور لوگوں کو سود پر مال دیتے تھے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں.